کہنا کہ سیز فائر بھی برقرار ہے، جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ایک بات ہے کہ سیز فائر برقرار رہنا بہت ضروری ہے، جنگ بندی جو ہوئی ہے عارضی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ بہت امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ اب جو دور ہوگا اس میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کیسے اینالائز کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، میں بھی پوری امید ہوں، کیونکہ عام طور پہ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ایسا کم ہوا ہے کہ مذاکرات کے اتنی جلد نتیجہ خیز ہوں۔ پہلے ہی جو دور میں مذاکرات جو ہوئے اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی، بیشتر نکات سے اتفاق رائے ہوا، اور دونوں طرف سے یہ بات کہی گئی کہ مذاکرات کا بھی عمل جاری ہے، یہ کوئی مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں صدر ٹرمپ نے بھی بات کر دی، اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے ذرائع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہمیں تصدیق کر رہے تھے کہ دوبارہ مذاکرات جمعرات سے شاید صبح دوبارہ شروع ہو جائیں گے، جو نکات پر مسائل تھے اس کا اب دوبارہ احاطہ کر لیا جائے گا، اور وہی ان ذرائع کی جو خبریں تھیں اس کی تصدیق بھی صدر ٹرمپ نے کر دی کہ 2 دن کے بعد باضابطہ دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان مذاکرات کو جب حتمی شکل دے دی جائے تو خود صدر ٹرمپ بھی اس موقع پہ موجود ہوں، تاکہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کریڈٹ لینے کا کافی شوق ہے، تو وہ اور اس پر یہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کریڈٹ لینے کا، اور یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے سفارتی محاذ پر، اس طرح کی مثال شاید اور نہیں ملتی، تو یقینی طور پر صدر ٹرمپ نہیں چاہیں گے کہ یہ کریڈٹ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ جی بالکل، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، کیونکہ پوری دنیا کے بارے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ جو ہے کہیں تیسری عالمی جنگ کی شکل میں اختیار کر دیا، تو اس کو روکنا خود ٹرمپ کے اس لیے مفاد میں کہ وہ، جو آپ نے دیکھا کہ جب وہ الیکشن میں آئے تھے تو وہ ان کا یہ تاثر تھا کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بعد میں جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نوبل پرائز کے جو حقدار ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے جنگوں کو رکوایا، اب یہ کسی طرح جنگ کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کو ختم کرانے کا کریڈٹ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یقیناً اس کو لینا چاہیں گے، اور اب دیکھیے گا کہ ایسا موقع آئے گا کہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ اسلام آباد پہنچ جائیں اور یہاں پہ ایک حتمی شکل دی جائے، لیکن دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خود امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ویسے بھی یہ ایک بہت بڑے واقعات ہیں تاریخ میں، انہیں یاد رکھا جائے گا، اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہو سکتا ہے اس کا جو ہے نا تاریخ میں لکھا جائے، تو کتنا امپیکٹ بڑھ جائے گا اگر امریکی صدر خود آ جاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے پاکستان کی اہمیت تو ماشاءاللہ بڑی، پوری دنیا میں اس وقت ہر جگہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، امن کے کا جو ایک مشعل روشن کیا ہے پاکستان میں، پاکستان کی قیادت میں صدر ٹرمپ نے بھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت، ان کی قیادت، بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، اور اس میں جنگ کو روکنے کے لیے جو ان کا کردار ہے اس کی تعریف کی، ماضی میں بھی کرتے رہے لیکن اس وقت پھر دوبارہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک تاریخی واقعہ ہونے جا رہا ہے جس میں اہم رول کردار جو ادا کیا ہے پاکستان نے کیا ہے، یہ ایک تاریخ ہے، عالمی جنگ روکنے میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کو صدر ٹرمپ اپنا ایک کریڈٹ بھی لیں گے، اور امید یہی کرنی چاہیے کہ اس مذاکرات کے بعد مزید کسی اضافی سیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس پہلے دور میں، دوسرے دور میں ہی انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جن نکات پہ جو ایک اختلاف تھا، جس میں 20 سال کے لیے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے ایران روک دے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 5 سال کی تو یقین دہانی کرا دی گئی ہے، تو شاید امریکہ شاید اس پہ تیار ہو جائے اور یہ کوئی درمیان کا راستہ نکال کے، باقی بیشتر معاملات میں تو اتفاق رائے ہے، اور اس کے لیے سہولت کاری بہرحال پاکستان نے فراہم کی ہے، تو پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح سے جنگ بندی میں، سوائے ہمارے پڑوس ملک بھارت کے میڈیا کے علاوہ، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ جی ان کی تو خیر مجبوری ہے اسفر، وہ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کا بات کریں گے پوری دنیا، لیکن ایک طرف ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہے اور یہ پوری دنیا جانتی بھی ہے اور بھارت خود بھی خیر جانتا ہے۔ اسفر یہ بتائیے کہ ابھی جو ڈیلیگیشن ظاہر ہے کچھ چہ مگوئیاں تو ہو رہی ہوں گی، وہی ڈیلیگیشن دوبارہ سے آئے گا، اور امریکی صدر کی جو ہم آمد کی بات کریں ہیں تو ایسا ہوگا کہ اگر ان کو کوئی اشارہ ملا کہ معاملات بالکل طے ہو رہے ہیں تو وہ ان کا ایک سرپرائز وزٹ کے طور پہ وہ آئیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ابھی تو ڈیلیگیشن وہی ہے جو پچھلے گفتگو میں موجود تھا، اور ظاہر ہے جو یہاں پہ کنسلٹیشن تھی وہ انہوں نے کر لی ہے، صدر ٹرمپ کی منظوری لے لی ہے جن باتوں پہ، وہاں پہ اتفاق رائے ہونے کے بعد وہ کسی بھی لمحے صدر ٹرمپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ
دستخط کی تقریب میں بھی اگر پاکستان کے اندر، اور یہ تو طے ہے کہ جو بھی اب ایکارڈ ہوگا، جو بھی معاہدہ ہوگا، وہ اسے اسلام آباد ایکارڈ ہی کہا جائے گا. اور یہ ایک نام تو اسلام آباد ایم او یو کے نام سے جو وزیر خارجہ ایران ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ اسلام آباد ایم او یو کا نام تو دے دیا ہے. یہ پوری دنیا دے رہی ہے. آپ پوری دنیا کے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں اور تمام جو حکمرانوں کی طرف سے بات یہی آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ اسلام آباد ایکارڈ کے تحت ہوگا، اسلام آباد کے معاہدے کے تحت. تو یہ تو تاریخ رقم ہو گئی ہے، اور جب آپ تاریخ کے طالب علم جب بھی پڑھیں گے تو اس میں پاکستان کا کردار سامنے آئے گا کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا تھا، دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا تھا، اور اس نے اس کردار کو میرا خیال ہے دنیا کی جو انسانیت ہے، انسانی تاریخ ہے، وہ فراموش نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں، اور بہت اچھے پوائنٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی سیز فائر جو ہے وہ 22 تاریخ تک تو ویسے بھی تھا، لیکن اس بات کا اعادہ کرنا کہ سیز فائر جاری ہے اور ابھی مذاکرات کا عمل جاری ہے، یہ کسی بھی مرحلے پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، بلکہ یہ کہا گیا ایک تعطل آیا ہے. تعطل آنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی پٹری پہ دوبارہ چڑھ گیا ہے، اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کرنا چاہیے دنیا سے، اور توقع ہی رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جو مشکلات کا شکار ہے. اب دیکھیں، پتہ ہے اس ساری صورتحال سے پوری دنیا متاثر ہو گئی تھی. اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی امریکہ متاثر نہیں ہو رہا تھا تو یہ بھی غلط ہے. خود امریکہ کافی زیادہ متاثر تھا. یہاں پہ جو پیٹرول کی قیمتیں جو جتنے آسمان پہ جو پہنچی ہیں اس کے اثرات ہر جگہ پہ پہنچ رہے تھے. امریکہ کی معیشت پہ اس کے اثرات تھے، اور باقی دنیا کے اندر صورتحال آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ یورپ بھی اس کے پیچھے نہیں تھا، پاکستان، انڈیا اور دوسرے ممالک کے صورتحال بھی صاحب 17 ممالک تو براہ راست اس جنگ کے زد میں تھے. تو آپ کی ساری دنیا کی معیشت جہاں انسانیت کو ترقی کرنی چاہیے، اس جنگ کی وجہ سے انسانیت کی ترقی نہ صرف رک گئی تھی بلکہ ریورس گیئر کی طرف چلی تھی، اور جس کو اپنے صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے کردار کو کون فراموش کر سکتا ہے. بالکل ایسے اسفر، ایک سیز فائر چونکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن کچھ سازشی عناصر بھی ہیں، شرارتی عناصر بھی ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو ایسے میں جب امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں، مرینز ہیں، ان کے طیارے ہیں خطے میں موجود ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خدشہ ہے، شرارت کوئی کر سکتا ہے، یا پھر امریکہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مذاکرات اور جنگ سے نکلنے کی ضرورت شاید میرے خیال میں ایران سے زیادہ امریکہ کی ہے، اور یہ امریکہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا یا کہنا، یہ صرف یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے بھی یعنی اپنے عوام پر بالادستی کا ایک تاثر چھوڑا جائے، یہ نہ تاثر چھوڑا جائے کہ امریکہ وہاں سے شکست کر کے آ گیا. تو صرف یہ ایک کوشش ہے. آپ اگر جو ایک صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دینا چاہتا، تو اگر اس میں اسے کامیابی حاصل ہوتی، ایران یقین دہانی کرا دیتا، اور پہلے بھی وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، تو اس یقین دہانی کو صدر ٹرمپ اپنی کامیابی قرار دیں گے اور ان کا یہ کہیں گے کہ انہوں نے اس جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے. اس معاملے میں آج امریکی نائب صدر کا پھر وہ بیان انہوں نے اپنا دہرایا ہے کہ یورینیم جو ہے وہ ملک سے باہر ایران جو ہے منتقل کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کو ہی تھوڑی سی لچک دکھانی ہوگی یا پھر ایران یہ تسلیم کر لے گا؟ دیکھیں، ملک سے باہر لے آنے کے بارے میں جو ایک پیشکش تو موجود ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ 20 سال تک یورینیم کی افزودگی جو ہے نا وہ آپ نہ کریں، اس بات کا یقین دہانی کرائی جائے. تو یہ تو یورینیم کو کسی اور جگہ منتقل کرنا، ان کے حوالے کرنے کے مطالبے سے صدر امریکہ تو پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا ہے. وہ تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو افزودگی جو ہے اس کو وہ نہ کیا جائے تاکہ ایٹم بم نہ بنایا جائے. تو اس کی یقین دہانی اس میں ایرانی قیادت کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ سگنل ملا ہے. تو یہ مزید گفتگو کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے نا، یہ سگنل مل گیا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ اس کی جو اس کو روکے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروگرام چل بھی رہا تھا تو اس کو رول بیک کر لے گا. تو 5 سال کے لیے جو کسی چیز کو کم اگر رول بیک کر دیا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اگر دوبارہ 5 سال بعد بھی اگر شروع کریں تو اس کے پروگرام کو تو آئندہ 20-25 سال اور زیادہ لگیں گے.
کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ کوئی مہلک ہتھیار وغیرہ بنا سکے. تو یہی ایک ٹارگیٹ تھا جو امریکہ کا. تو اس مسئلے پہ میں نہیں سمجھتا کہ مزید کوئی مسائل پیدا ہوں گے. گرچہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایرانی قیادت نے بتایا کہ بات چیت تو آلموسٹ ختم ہی ہو چکی تھی کہ آخر میں کچھ مسائل ہوئے. تو آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عناصر جن کا مفاد یہ ہے کہ جنگ جاری رہے وہ اپنا گیم تو کھیلیں گے, اپنے کوششیں تو اپنی جاری رکھیں گے. اور اس پر کہیں یہ جو آخر میں جو مذاکرات سابوٹاج ہوئے یا ختم ہوئے وقتی طور پر, تو ایسا تو نہیں ہے کہ امریکی صدر یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ خود ہی جا کے, جس طرح اب بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, ان کی جو نفسیات ہے تو ان کو لگ رہا ہو کہ ہاں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, تو اگلے راؤنڈ میں جا کے میں خود ہی اس کا کریڈٹ اپنے نام لکھواؤں گا تاریخ میں, وہ درج تو ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل. اب میں تو یہی کر رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ بھی کسی وقت پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ. اس کو جب جیسے ہی ان کو اس بات کا اشارہ مل جائے گا کہ بات تمام امور پہ معاملات طے ہو گئے تو وہ صدر خود بھی وہاں پہنچ جائیں گے. یہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کریڈٹ لیں. آج صدر کو نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جیڈ ایونٹس جو ہے وہ نائب صدر مذاکرات کر رہے ہیں, اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جیڈ ایونٹس کی ہوگی, اگر کامیاب حاصل ہوئی تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. یہ تو پورا باضابطہ وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی طرف سے. تو ہم اس بارے میں کوئی جائزہ لیں یا اس کا تجزیہ کریں, یہ تو ان کے اپنے طرف سے اعلان کیے ہوئے وہ ہیں, تو وہ اس کے مطابق ہی کریں گے. ظاہر ہے وہ کریڈٹ لیں گے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ ان کو پسند ہیں تاکہ ہر معاملے میں کامیابی کا کریڈٹ ان کو دے سکیں. تو جو لوگ کوئی کامیاب لوگ ان کو پسند نہیں ہے, جو کسی چیز میں وہ کامیاب ہو جائیں کریڈٹ وہ لے جائیں. کریڈٹ تو نہیں دیں گے کسی کو یقیناً صدر ٹرمپ کو, اور ان کی ضرورت ہے سیاسی طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ امکان موجود ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اسلام آباد پہنچ جائے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہوگا, بہت اچھا وہ پوسچر ہوگا کہ پورے خطے میں اس وقت پاکستان جو ہے اس کا ایک مقام ہے, بہت اہم مقام ہے, اور پورے خطے میں اپنی یعنی اس کا جو کردار سامنے آیا ہے مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہوگا. اور اس پر اس کے جو جنگ ایک انوانٹیڈ ایک جو ہے نا وار شروع کی امریکی صدر نے, اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے تاریخ میں اگر دیکھیں تو شاید ہی ایسا کوئی واقعہ ہو کہ امریکہ اس طرح اکیلا نظر آیا ہے. چونکہ اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ ڈسٹنس ہوا اس جنگ سے, نیٹو جو ہے وہ ڈسٹنس ہو گئی اس جنگ سے, پھر اگر جو ان کے رائیولز ہیں ان کو موقع ملا وہ مزید دباؤ بڑھا دیں, چائنا ہے, رشیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے, اور جی سی سی جو سیکیورٹی ایک ان کے پرووائڈر تھے وہ ان کو ڈیمیج ہوئی, تو یہ ہر لحاظ سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا گئی یہ جنگ. جی بالکل. دیکھیں نا, امریکہ تو کسی طرح غلط ایک اسٹیمیشن تھی, غلط ایک اندازے تھے کہ 4 دن میں یہ فیصلہ کن ہو جائے گا. اس طرح وینیزویلا پہ جو کارروائی کی تھی, اس طرح ایران پہ کارروائی کر کے وہ نکل آئیں گے, اور یہ بالکل غلط ثابت ہو گیا. جس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ دیکھیں امریکہ کو صرف عالمی سطح پر نہیں تنہائی کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ اندرونی سطح پہ بھی بہت زیادہ ان کو انتہائی غیر مقبول ہے یہ جنگ, اور اس میں کسی بھی طرح سے امریکی عوام کی اس پر سپورٹ نہیں مل رہی. اپوزیشن تو بہت کھل کر اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور اسے غیر قانونی جنگ قرار دے رہی ہے. تو دوسری طرف آپ کو چند مہینوں کے بعد یہاں مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں. جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ تک یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں جنگ کے بجائے آپ الیکشن کے اوپر توجہ دیں تاکہ نتائج بہتر ہو سکے. تو جو ریپبلکن پارٹی کا جو کور کمیٹی ہے, جو میگا کمیٹی ہے, وہ پریشان ہے کہ یہ جنگ کی ضرورت